بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے ون لائن ہیڈ لائنز۔ امریکہ نے ایران کے خلاف پہلی پابندی عائد کر دی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں واپسی کے بعد امریکہ نے ایران کے خلاف پہلی پابندی لگا دی۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق امریکی محکمہ خزانہ نے ایران کے تیل کے نیٹ ورک کو نشانہ بنایا ہے۔ پہلے سے پابندیوں کا شکار کمپنیوں سے منسلک افراد، جہاز اور فرموں پر پابندی عائد کر دی۔ اس حوالے سے امریکی وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ ایران تیل کی آمدنی کو جوہری پروگرام، بیلسٹک میزائل اور ڈرونز پر لگا رہا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ایران تیل کی آمدنی کو دہشت گرد گروپوں کی مدد کے لیے بھی استعمال کر رہا ہے۔ امریکی وزیر خزانہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ غیر قانونی سرگرمیوں کی فنڈنگ روکنے کے لیے سخت اقدامات کریں گے۔ دوسری جانب ایران نے امریکی پابندیوں کو بحری قزاقی قرار دے کر مسترد کر دیا۔ امریکہ نے ہمیں خطرے میں ڈالا تو ہم اسے خطرے میں ڈالیں گے، آیت اللہ خامنئی نے خبردار کر دیا۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کا کہنا ہے کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات سے ایران کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ ایک بیان میں آیت اللہ خامنئی نے کہا کہ ایران نے ماضی میں رعایتیں دی، امریکہ نے معاہدہ توڑا۔ انہوں نے کہا امریکہ نے ہماری سلامتی کو خطرے میں ڈالا تو ہم ان کی سلامتی کو بھی خطرے میں ڈالیں گے۔ واضح ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں واپسی کے بعد امریکہ نے ایران کے خلاف پہلی پابندی عائد کر دی ہے۔ لبنان کے جنوب میں اسرائیلی فضائی حملہ، جنگ بندی میں مارچ کے آخر تک توسیع متوقع۔ اسرائیل نے جمعے کے روز جنوبی لبنان کے علاقے سیدہ میں واقع قصبے البصاریہ کو فضائی حملے کا نشانہ بنایا۔ اس سے قبل اسرائیلی لڑاکا طیاروں نے جمعرات کی شب بھی لبنان میں مختلف علاقوں پر سلسلہ وار حملے کیے۔ ان حملوں میں البقاء، جرد جنتا، جرد النبی، الشیط اور جرد بیتال کے علاقے شامل ہیں۔ اس طرح جنوبی لبنان میں اومین، رومین اور زقتا کے قصبوں پر بھی بمباری کی گئی۔ سرحدی قصبے کفرکلا میں گھروں کو دھماکہ خیز مواد سے اڑا دیا گیا اور یہاں کے رہائشیوں کو واپس آنے سے روک دیا گیا۔ غزہ میں سیز فائر کے باوجود اسرائیلی جارحیت نہ تھمی، 24 گھنٹوں میں مزید 2 فلسطینی شہید۔ ملبے سے مزید 28 لاشیں نکال کر ہسپتال منتقل کی گئی ہیں۔ شہید فلسطینیوں کی تعداد 47,583 تک پہنچ گئی۔ غزہ میں طوفان نے فلسطینیوں کے مسائل میں اضافہ کر دیا۔ سیوریج اور بارش کا پانی غزہ میں بے گھر فلسطینیوں کے کیمپوں میں داخل ہو گیا۔ جبالیہ میں غذائی قلت اور پانی کی شدید کمی ہو گئی۔ 30 پانی کے کنووں میں سے 25 اسرائیل نے تباہ کر دیے۔ بے گھر فلسطینی ملبہ ہٹا کر نئے کنویں کھودنے پر مجبور ہو گئے۔ یوکرین کو فرانسیسی اور ڈچ لڑاکا طیارے موصول۔ ولادیمیر زیلنسکی نے جمعرات کو تصدیق کی ہے کہ یوکرین کی فضائیوں کو فرانسیسی میراج اور نیدرلینڈ سے ملٹی رول لڑاکا طیارے F-16 کی کھیپ موصول ہو گئی۔ زیلنسکی نے سوشل میڈیا پر لکھا یوکرین کے فضائی بیڑے کی ترقی جاری ہے۔ انہوں نے مزید لکھا فرانس سے میراج 2000 جٹ طیاروں کی پہلی کھیپ پہنچ چکی ہے، جس سے ہماری فضائی دفاعی صلاحیتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کی قیادت اور حمایت کے لیے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ فرانس کے صدر نے اپنے وعدے کو پورا کیا اور ہم اس کی تعریف کرتے ہیں۔ یہ یوکرین کی سلامتی کو مزید مضبوط بنانے میں ایک اور قدم ہے۔ شیخ حسینہ کو بیانات دینے سے روکا جائے، بنگلہ دیش کا بھارت سے مطالبہ۔ بنگلہ دیش نے بھارت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مفرور اور معزول وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کو بیانات دینے سے روکے۔ غیر ملکی خبررساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے مشیر خارجہ امور توحید حسین نے بھارتی حکومت کو خط لکھ دیا، جس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ مفرور اور معزول وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کو بنگلہ دیش کے خلاف اشتعال انگیز بیانات دینے سے روکے۔ بنگلہ دیشی دفتر خارجہ نے بھارتی قائم مقام ہائی کمشنر کو طلب کر کے احتجاجی نوٹ دیا اور اشتعال انگیز بیانات دینے سے روکنے کا مطالبہ کیا۔ سفارتی تعلقات میں کشیدگی، برطانیہ نے روسی سفارتکار کو ملک بدر کر دیا۔
برطانیہ نے روسی سفارتکار کو ملک بدر کر دیا۔ برطانوی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ قومی سلامتی کے تحفظ پر سمجھوتہ نہیں کریں گے۔ تفصیلات کے مطابق برطانیہ نے سفارتی تعلقات میں کشیدگی کے باعث روسی سفارتکار کو ملک بدر کر دیا۔ کارروائی روس کی جانب سے برطانوی سفارتکار کی بے دخلی کے جواب میں کی گئی۔ روس نے برطانوی سفارتکار کو جاسوسی کے الزام پر ملک چھوڑنے کا حکم دیا۔ برطانوی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ روس کی جانب سے مزید کارروائی کو اشتعال انگیزی سمجھا جائے گا۔ امریکہ سے ڈی پورٹ کیے گئے بھارتیوں پر دیگر 20 ممالک کے دروازے بھی بند۔ امریکہ سے گزشتہ روز غیر قانونی مقیم 100 سے زائد ڈی پورٹ کیے جانے والے شہریوں پر صرف امریکہ ہی نہیں بلکہ 20 دیگر ممالک کے دروازے بھی بند کر دیے گئے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اقتدار سنبھالتے ہی امریکہ میں مقیم غیر قانونی تارکین وطن کو ان کے اصل ملک میں بھیجنا شروع کر دیا۔ گزشتہ روز 100 سے زائد بھارتی شہریوں کو پیروں میں زنجیریں باندھ کر فوجی طیارے میں بھارت واپس بھیجا گیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ڈی پورٹ کیے جانے والے یہ شہری اب امریکہ تو کیا دیگر 20 ممالک میں بھی قدم نہیں رکھ سکیں گے۔ ان ممالک میں کینیڈا، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، برطانیہ سمیت 20 دیگر ممالک شامل ہیں۔ برطانوی حکومت کا ڈونلڈ ٹرمپ کی غزہ تجویز کی مخالفت کا فیصلہ۔ برطانیہ کی حکومت نے باضابطہ طور پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے غزہ کی صورتحال کے حوالے سے پیش کی جانے والی تجویز کی مخالفت کا اظہار کیا ہے۔ برطانوی وزیر اینلیز نے اراکین پارلیمنٹ کے سامنے یہ موقف بیان کیا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہا کہ برطانوی حکومت فلسطینیوں کو جبری بے گھر کیے جانے کے خلاف ہے۔ امریکہ میں ڈیپ سیک پر پابندی عائد کرنے کا بل پیش۔ امریکی قانون سازوں نے چین کے اے آئی چیٹ بوٹ ڈیپ سیک پر پابندی عائد کرنے کا بل پیش کر دیا۔ نیو جرسی کے ڈیموکریٹک کے نمائندے جوش گوٹمر نے ایلنوائے کے ریپبلکن ڈیرن لارڈ کے ساتھ مل کر یہ بل پیش کیا۔ اس بل میں چینی چیٹ بوٹ ڈیپ سیک کو امریکی قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے ڈیپ سیک اور چینی حکومت کے درمیان براہ راست تعلقات سے متعلق وارننگ دی گئی ہے۔ اس حوالے سے جوش گیٹمر نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ چینی کمیونسٹ پارٹی نے یہ واضح کر دیا ہے کہ وہ ہماری قومی سلامتی کو نقصان پہنچانے، غلط معلومات پھیلانے اور امریکی شہریوں کا ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے اپنے اختیارات میں کسی بھی آلے کا استعمال کرے گی۔ عالمی فوجداری عدالت کی ڈونلڈ ٹرمپ کی پابندیوں کی مذمت، ممبر ریاستوں سے متحد ہونے کی اپیل۔ عالمی فوجداری عدالت آئی سی سی نے امریکی پابندیوں کے خلاف تمام 125 ممبران ریاستوں کو متحد ہونے کی اپیل کر دی۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق عالمی فوجداری عدالت نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے عائد کردہ پابندیوں کی مذمت کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق پابندیوں پر رد عمل دیتے ہوئے عالمی فوجداری عدالت نے اپنی تمام 125 ممبر ممالک کو دنیا بھر سے انصاف اور بنیادی انسانی حقوق کے لیے متحد ہونے کی اپیل کی ہے۔ اقوام متحدہ کا امریکہ سے عالمی فوجداری عدالت پر پابندی واپس لینے کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ نے امریکہ سے عالمی فوجداری عدالت پر پابندی واپس لینے کا فیصلہ کر دیا۔ یاد رہے کہ گزشتہ سال عالمی فوجداری عدالت نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور دیگر کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے، جس کے جواب میں دوسری مرتبہ برسر اقتدار آنے والی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عالمی فوجداری عدالت پر ہی پابندیاں عائد کر دیں۔ فلپائن میں امریکی فوجی طیارہ گر کر تباہ، 4 افراد ہلاک۔ جنوبی فلپائن میں چھوٹا طیارہ کھیتوں میں گر کر تباہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں طیارے میں موجود 4 افراد ہلاک ہو گئے۔ فلپائن میں امریکی سفارت خانے کی جانب سے کہا گیا ہے کہ گرنے والے طیارے کا تعلق امریکی فوج سے تھا۔ امریکی سفارت خانے کے مطابق حادثے کا شکار طیارہ کنٹریکٹ پر امریکی فوج کے زیر استعمال تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا بڑا اقدام، عالمی فوجداری عدالت پر پابندیاں عائد کر دیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عالمی فوجداری عدالت کے خلاف بڑا اقدام اٹھاتے ہوئے پابندی کی صدارتی حکم نامے پر دستخط کر دیے۔ وائٹ ہاؤس نے عالمی فوجداری عدالت پر پابندیاں عائد کرنے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ عالمی فوجداری عدالت کے حکام
ملازمین اور ان کے اہل خانہ کے اثاثے منجمد کر دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ عالمی فوجداری عدالت کے حکام، ملازمین اور ان کے اہل خانہ پر سفری پابندیاں بھی عائد کر دی گئی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ عالمی فوجداری عدالت نے امریکہ اور اسرائیل کو غیر منصفانہ طور پر نشانہ بنایا۔ فوجداری عدالت نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے وارنٹ جاری کر کے اختیارات کا غلط استعمال کیا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔